بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ سورہ نساء کی 115 اور 116 نمبر آیت ہے۔ بہت ہی بنیادی اور مرکزی بات، اصولی بات، کلیے کی بات یہاں بیان ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی مخالفت کرے، یعنی ہٹ کے چلنا چاہے، اس کے بعد کہ بالکل ہدایت اور گمراہی واضح کر دی گئی ہے، بالکل صاف، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ وہاں یہی بات فرمائی گئی کہ ہدایت اور گمراہی کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بات کہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، سارے یہ مسلک ہیں، جماعتیں ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، تو اس کے اپنے پھر دماغ کی خرابی ہے۔ بس جتنی زیادہ باتیں آپ سنیں گے اتنا زیادہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ اور بات کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا ہی نہ چاہیں، یا ایک جو کھچڑی بنی ہوئی ہے اسی کھچڑی کے اندر آپ رہنا چاہتے ہیں، اس گندگی سے آپ نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ الفرقان ہے، یہ فرق کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے۔ اور خود مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آسان ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، باقی جو نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا ہے تو یہ قرآن پھر زبردستی تو اس کے پیچھے نہیں دوڑے گا۔ فرمایا جو کوئی ان طاغوتوں کا انکار کرے، یعنی گمراہی پھیلانے والوں کا انکار کرے اور ائمۃ الکفر کا انکار کرے، اس نے ایسا مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ بیان ہے قرآن کا، بڑی سادہ سادہ اس کا مضمون ہے۔ فرمایا جو کوئی رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ بالکل صاف ہدایت اس پر ظاہر ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستہ کو چھوڑ کر وہ دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ مومنین کا راستہ اس کو پسند نہیں آیا ہے، کیونکہ مومنین تو چلے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کے اوپر۔ اب اس کو یہ راستہ پسند نہیں آیا ہے، یا جس دور کے اندر کوئی خالص ایمان کی توحید کی دعوت اٹھی ہے اور کچھ مومن اس کے اوپر اکٹھے ہو گئے، ایمان خالص کے اوپر، دعوت توحید کے اوپر، رد شرک کے اوپر، کفر بالطاغوت کے اوپر، وہ جو مومن اکٹھے ہو گئے ہیں، اب اس کو وہ راستہ پسند نہیں آیا ہے، اس کو وہ انداز پسند نہیں آیا ہے، اور کچھ عرصہ چلنے کے بعد پھر وہ اپنے آبائی دین کی پیروی کرنا شروع ہو گیا ہے، اپنے بزرگوں کا طریقہ اس کو زیادہ پسند آ گیا ہے۔ بزرگ جس طرح کرتے آئے ہیں، کہتے تو ہیں زبان سے کہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ الفاظ ہیں ان کے منہ کے، بالکل جس طرح کسی نے کہا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، تو ظاہر الفاظ ہے اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین کاش دلوں میں آ جائے، اور لوگوں کے دلوں میں تو بعد میں آئے گا، خود تمہارے دل میں نہیں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اور جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ عجیب و غریب ہے۔ گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی بزرگوں کا طریقہ، یعنی ہم اللہ کی نافرمانی اس طرح کریں گے جس طرح ان کے بزرگ کرتے آ رہے ہیں، ان کے سارے اکابرین، ان مسلک پرستوں کے، فرقہ پرستوں کے، جن کی نشاندہی کی جاتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، یہ سارے اللہ کے دین کے انکاری۔ اور جو کل 10 محرم کے اوپر اور 9 محرم کے اوپر اس پوری قوم نے جو کھیل رچایا ہے، ان مومنین نے، بتائیے یہ مومنین کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور انہوں نے جو شرک و کفر کا بازار گرم کیا ہے، دیکھتا جا شرماتا جا۔ اور ویڈیو لوگوں نے اپلوڈ کیے ہیں کہ پہلے
جس ٹب سے انہوں نے گھوڑے کو پانی پلایا ہے، اس کے بعد گھوڑا وہ جانور جب پانی پی کے فارغ ہوا ہے تو پھر دوڑ پڑے ہیں مومنین اس میں سے اپنے تبرک حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے بچوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور روڈوں کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر، بازاروں کے اوپر یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، اس کا بازار گرم ہے ہر جگہ، عام لحاظ سے عام طور پر کبھی یہ کسی کو پانی بھی نہ پلائیں، لیکن یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جب باری آتی ہے، ان کی پوجا پاٹ کا جب معاملہ آیا ہے، تو اس کے بعد یہ شربت اور باداموں والے شربت لے کے روڈوں کے اوپر کھڑے ہو گئے، ہاتھ دے دے کے گاڑیوں کو روک رہے ہیں کہ شربت پیجئے، نیاز نظر اللہ، نیاز حسین جاری ہے جی۔ اور اگر کوئی ٹوک دے کہ یہ تو حرام ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کو اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ قرآن کے اندر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے، اور چاروں جگہ قرآن کے اندر ایک ہی ترتیب کے ساتھ آیا ہے کہ یہ مردار ہے، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ ویسے جانور حلال ہوتا ہے لیکن اگر مر جائے ذبح کرنے سے پہلے حرام ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ خون ہے، اسی لیے اس کو نکال دیا جاتا ہے کہ یہ خون آپ کے اوپر حرام ہے، بہتا ہوا خون، دوسری جگہ کہا گیا بہتا ہوا خون۔ اور تیسری بات ہے یہ سور کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یہ حرام کیا گیا ہے۔ اور ان تینوں چیزوں سے زیادہ جو سب سے زیادہ حرام چیز کی گئی ہے وہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس کا اشارہ کر دیا جائے، یہ کسی اور کے نام منسوب کر دی جائے، بے شک وہ اس سے پہلے حلال ہے، لیکن جیسا منسوب کرو گے کہ یہ دیگ ہے، یہ عبد القادر جیلانی کے نام کی ہے، یہ چڑھاوا ہے، یہ داتا صاحب کی نگری کا چڑھاوا ہے، حتیٰ کہ آپ اگر قربانی کے لیے بھی بکرا لا رہے ہیں، اور آج یہ قوم کر رہی ہے، قربانی کے بکرے کو بھی کہتے ہیں سلام کر کے لائیں گے، بابا کے دربار کا سلام کرائیں گے اس کو، اور اس کا گویا حج کے لیے جا رہا ہے، بکرا حج کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس انداز سے جیسا بھی آپ کسی قبر اور آستانے کی طرف اس کو منسوب کریں گے تو یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام ہو جائے گا۔ اور جس طرح سور کے اوپر اگر آپ 1000 تکبیریں پڑھتے رہیں وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کی طرف منسوب کیا وہ بکرا یا گائے اور بیل آپ جتنی مرضی تکبیر اس کے اوپر پڑھیں یہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کھچڑا اور یہ بریانیاں اور یہ کیک جو کاٹے جاتے ہیں، چاہے یہ 11ویں کے ہوں یا میلاد کے ہوں، اور یا یہ تعزیے کے ہوں، یہ محرم کے شربت اور یہ دیگیں اور کھچڑے اور حلیم گوٹے جا رہے ہیں، یہ حلیم گوٹنے والی قوم ہے۔ یہ اس طرح بندوں کی بندگی کے اندر یہ مست ہیں، اور یہ پوری طرح قرآن کی یہ آیت ان کے اوپر فٹ آتی ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے، یہ رسول کی بندگی کر رہے ہیں اور رسول کے نواسوں کی بندگی کر رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ نہیں بتایا ہے۔ خود نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو کس طرح شہید کیا گیا ہے، نیزہ مار کے اور کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی گئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہ اس کے بعد اس طرح کرنا شروع کر دیں جس طرح آج یہ مومنین لگے ہوئے ہیں۔ مومنین ہیں جی، ماننے والے، یاد رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے نہیں، خالص شیطانی مومنین ہیں، شیطان کے ماننے والے ہیں۔ یہ شیطان کی بندگی ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی بندگی ہو رہی ہے یہ شیطان کی بندگی ہو رہی ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی پکاریں لگائی جا رہی ہیں یہ شیطان کی پکاریں لگائی جا رہی ہیں، کیونکہ شیطان کے کہنے سے پکاریں لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو الحمدللہ سے لے کر والناس تک جو کتاب اتاری ہے اس کے اندر بتایا کہ تمہارا داتا بھی اللہ ہے، تمہارا دستگیر بھی اللہ ہے، تمہارا مشکل کشا بھی اللہ ہے، تمہارا حاجت روا اللہ ہے، تمہارا اللہ ہے جس کے تم رکوع اور سجدے کرو گے اور تم وعدہ کر کے آئے ہو۔ یاد رکھیے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جو قیامت تک کے لیے پیدا ہونی تھی آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کو نکال کر، اور ابی بن کعب کی جو ایک روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جسم دیے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح چیونٹیوں کے بچے ہوتے ہیں اس طرح جسم دے کے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ان سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت سارے پکار اٹھے، سارے اس میں تھے، ایک ایک نے وعدہ کیا کہ یا اللہ، قالوا بلا، سب نے کہا بالکل کیوں نہیں، مالک آپ ہمارے رب ہیں، آپ داتا ہیں، آپ دستگیر ہیں، ہم آپ کو پکاریں گے، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو وعدہ لیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے لیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ شرک تو باپ دادا سے چلا آ رہا تھا، یہ چڑھاوے تو باپ دادا سے چلے آ رہے تھے، یہ عرس اور میلے تو باپ دادا سے چلے آ رہے تھے، یہ یا علی مدد کی پکاریں تو باپ دادا سے چلی آ رہی تھی، یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل اغثنی کے نعرے یہ تو بڑے لگاتے آ رہے تھے، اور ہم ان کے پیچھے چلے ہیں اور آپ ہمیں پکڑ رہے ہیں۔
جو جرم بڑوں نے کیا تھا ان کو پکڑیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذر بھی، حالانکہ یہ کوئی عذر نہیں ہے لیکن انسان کہہ سکتا تھا اور کہنا تھا اس نے، اللہ تعالیٰ نے وہ عذر پیشگی ختم کر دیا۔ کہا کہ دیکھنا گویا اپنے دماغ کو استعمال کرنا، کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا شروع کر دینا۔ اور تمام انبیاء یاد رکھیں اسی ایک وعدے کی یاد دہانی کے لیے آتے رہے۔ تذکیر ہے یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے یہ قرآن۔ تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنے اپنے لوگوں کو اسی چیز کی یاد دہانی کرائی ہے۔ وعدہ کر کے آئے اللہ سے اور اب وعدے خلاف ہو، تم نے شکنی کی ہے، تم نے اللہ کے بندوں کو پوجنا پکارنا شروع کر دیا ہے۔ پہلی قوم جو ابری ہے ان کو نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے رہے کہ دیکھنا اولیاء اللہ کو مت پکارو، ان کی بندگی نہیں ہے، ان کی پکارے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے جو نیک بندے تھے وہ بندگی ہی کی وجہ سے نیک ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہے، تم ان کے راستے پر چلو۔ یہ ہے اللہ کا ماننا، یہ ہے اولیاء اللہ کا ماننا۔ لیکن تم اگر ان کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، راج تروا کہو گے، ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرو گے، ان کی پکاریں ثابت کرو گے، پھر تم ان کے راستے پر چلنے والے نہیں ہو۔ اور آنے دو قیامت کا دن، یوم القیامت یکفرون بشرککم، یہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، یہ صاف کہہ دیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں تھی، ہم تو ان کو منع کرتے رہے تھے جب تک ہم زندہ تھے، جب تک دنیا میں تھے ہم ان کو منع کرتے رہے، ہم جنگیں لڑتے رہے ایسے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ، اور انہوں نے ہمیں ہی پکارنا شروع کر دیا، ہماری نظر و نیاز کرنا شروع کر دی، ہمارے واسطے وسیلے دینے شروع کر دیے اللہ تعالیٰ کو۔ یا اللہ ان پر دوہری لعنت کر۔ اس طرح ہونے والا ہے اللہ کے بندوں۔ یہ سارے آج لگے ہوئے ہیں، بریلوی لگے ہوئے ہیں، دیوبندی لگے ہوئے ہیں، اہل حدیث لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک مسلک، کوئی ایک جماعت نہیں ہے جو ان کے خلاف آواز اٹھائے صحیح معنوں میں، اور قومی لیول پر یا کسی حکومتی سطح پر ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ بتاؤ سب سے زیادہ ان کو آزادی یہاں ملی ہے، یہ پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر، اور وہاں تو اب ڈولوں کے ساتھ، باجوں کے ساتھ یہ جلوس نکالے جاتے ہیں، پیٹتے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ان کے اوپر پابندی اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طرح، اگر یہ پوری طرح دین قائم نہیں ہے لیکن پھر بھی کم از کم کچھ ممالک کے اندر ان کے اوپر پابندی ہے، سعودی عرب کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، ملائیشیا کے اندر اور کسی جگہوں پر ہے، تو یہاں پاکستان کے اندر ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، اس دفعہ ایک نیا جو میسج آیا ہے، ایک ویڈیو میں نے دیکھا، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہندوؤں کی زیر نگرانی کشمیر ہے، اس میں جب انہوں نے جلوس نکالے ہیں تو ہندو پولیس نے ان کو ڈنڈے مارے اور ڈنڈے مار مار کے ان کا برگس نکال دیا ہے، اور بھی یہ آگے سے پکار رہے تھے یا حسین یا حسین یا حسین، اور حسین ان کی مدد کو نہیں پہنچے، اور ان کو اس طرح ان کو پٹائی کی ہے۔ وہ ہندوؤں نے ان کے شرک کے خلاف گویا ان کی مارا ہے ان کو، اور یہ ہمارے اپنے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حال ہے اللہ کے بندوں، یہ قوم خالص مشرک بن گئی ہے، ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے، الا ماشاء اللہ۔ کوئی لاکھوں کروڑوں میں نہیں، اب خربوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو، سارے کے سارے چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، حتیٰ کہ یہ جو طالبان کی حکومت آئی ہے سیدھے گئے ہیں جا کے امام بخاری کے مزار کے اوپر جا کے وہاں ماتھا ٹیکا انہوں نے، اور ملا عمر نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ نبی علیہ السلام 3 دن آتے رہے خواب میں مجھے آگے بتاتے رہے کہ ملا عمر تمہاری کامیابی ہوگی۔ اس طریقے سے انہوں نے نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور اب جی ان کی جو پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر بھی آپ ان کے انٹرویو سنیں، خالص انسانوں کو، عالمی برادری کو خوش کرنے کے لیے سارے یہ وہ کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ کا کئی طریقے سے کہ کھل کے نام ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پابند ہوں گے، ہم کسی انسان کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم کسی قوم کی عالمی پر پابندیاں لگتی ہیں لگیں، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ توفیق تو خالص مومنوں کو ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جب ایمان کی دعوت اٹھے گی، بدری گروپ رکھنے سے بدری نہیں بن جاتا ہے، کمانڈو دستے، بدر والوں کا ایمان پیدا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے توحید کی بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھائی تھی۔ یہ توحید کے دشمن ان کے علاقے میں جا کے توحید بیان کریں، یہ اس طرح آپ کے ساتھ کریں گے جس طرح مشرکین مکہ کرتے تھے۔ باقی اپنے ملک کا دفاع تو ہر قوم کرتی ہے، کون سی دفاع نہیں کرتی ہے؟ جس قوم کے اوپر بھی دوسری قوم چڑھائی کرتی ہے وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے یہ وہ جنگ نہیں ہوتی ہے جو کفر اور ایمان کی جنگ ہے، جو توحید کے بنیاد کے اوپر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ معاملہ جب تک نہیں ہوگا کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی۔ باقی لڑائی کے اندر جس کا ایمان عقیدہ صحیح ہوگا، چاہے وہ انڈیا کا رہنے والا ہے، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہے، افغانستان کا رہنے والا ہے، پاکستان کا رہنے والا ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، ایمان ٹھیک ہوگا، وہ بندوں کا بندہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ اس کی تو جس حالت میں بھی موت آ جائے، اللہ کے اس کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو اس طرح
رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرے گا، نولہ ما تولیٰ، مالک فرماتا ہے ہم جانے دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے، زبردستی نہیں کہ اس کو پکڑتے ہیں یا اوپر سے آوازیں نہیں لگاتے ہیں، درخواست نہیں کی جاتی ہے حضرت صاحب رک جاؤ، کیا کر رہے ہو، کیوں شرک کر رہے ہو، اس طرح نہیں کہا جاتا۔ مالک فرماتا ہے ہم جانے دیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی بجائے بندوں کا زیادہ شوقین ہے، ان کی بندگی کا، بندوں کے سجدے وہ ثابت کر رہا ہے، یوسف علیہ السلام کے سجدے ثابت کر رہا ہے، مزاروں کے اوپر چادریں چڑھانا ثابت کر رہا ہے، قرآن سے ثابت کر رہا ہے، واسطے وسیلے قرآن سے ثابت کر رہا ہے، غیر اللہ کی پکاروں کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی جو تشریح کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اور پھر کہتے ہیں کہ بات کیا ہے، مجھے مت سمجھاؤ، میں سمجھایا ہوں، مجھے یہاں تک معلوم ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے جو صرف دے دے، یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے یہ مفسر قرآن۔ تو اللہ کے بندو، ان مفسرین نے مارا ہے، انہوں نے مارا ہے کفر و شرک کا جو دماغ تھا ان کا، انہوں نے قرآن کی تشریح کے اندر باقی الفاظ کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے، لیکن اس کے معنی کے اندر، اس کے مفہوم کے اندر، تشریح و تفسیر کے اندر انہوں نے شرک کے انجیکشن دے کے، چاہے وہ ابن کثیر ہوں، چاہے وہ مودودی صاحب ہوں، چاہے یہ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر ہو، چاہے یہ دعوت القرآن، اندازہ لگے دعوت القرآن لے کر اٹھیں، کس طرح کتنا بڑا جال بچھایا کہ دعوت القرآن ہے، گویا قرآن کی یہ دعوت ہے کہ نبی کو سجدے کرتے ہیں، یہ دعوت القرآن ہے۔ اللہ کے بندو، ان فریب کاروں سے بچو۔ لہذا مالک فرماتا ہے جدھر رخ کرتے ہیں ہم جانے دیتے ہیں، ڈیل کر دیتے ہیں، ایک دم نہیں پکڑتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے، ہر اینگل سے ان کو سمجھایا جائے گا، لیکن پھر بھی نہیں مانیں گے، ادھر چلتے جائیں گے تو ہم ان کو جانے دیتے ہیں جدھر جانا چاہتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور آگے اس کے جہنم رکھتے ہیں، جیسے مریں گے جہنم کے اندر جا کے گریں گے سارے۔ وساعت مسیرہ، اور جہنم کوئی ماں کی گود نہیں ہے کہ وہاں فیلڈ رکھا ہوا ہے، وہاں جب جاؤ گے نا برا ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، ایسی وہاں تمہاری درگت بنے گی۔ یہ شرک کو تم نے شیر مادر سمجھا ہوا ہے، اس کو چوس رہے ہیں، یہ ہر ایک اٹھتا ہے شرک اور کفر کی گولی دیتا ہے اس قوم کو، اور فرمایا وہاں برا ٹھکانہ ہے، وہاں اس طرح تمہارا علاج کیا جائے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں گھمایا جائے گا، زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی، اور ایسا تمہاری سری جو ہے تپائی جائے گی آگ کے اندر کہ اوپر والا اونٹ اوپر چڑھ جائے گا اور نیچے والا اونٹ ناف تک آئے گا، اس طرح ایسی خوفناک ان کی صورتیں ہوں گی، اور اتنا بڑا ان کا جسم کر دیا جائے گا کہ اود پہاڑ جتنا ایک دانت ہوگا، اس ریشو سے ذرا انسان کا خود سوچیے کتنا بڑا جسم ہوگا، ایسے گرز انگارہ بنے ہوئے جب ان کو ماریں گے کہ مارنے کا اور مار کھانے کا مزہ آ جائے، ایسے انگارے ان کے اوپر پھینکے جائیں گے آگ کے۔ مالک فرماتا ہے جس طرح ایسے انگارے ہوں گے جس طرح بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، اور جب وہ انگارہ ان کے اوپر آئے گا پھٹے گا، اور جو چنگاریاں اٹھیں گی وہ جیسے زرد بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں، یہ ہوگا ان کے ساتھ ہونے والا ہمیشہ کے لیے۔ ان مشرکوں کے ساتھ، ان اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے ساتھ فرمایا نقطے کو سنو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اسی کی تو معافی نہیں تھی جو تم نے جرم کیا حضرت صاحب، اسی کی معافی، اسی سے روکا گیا تھا اور کہا گیا تھا تم کیا چیز ہو، یہ انبیاء ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ انبیاء اگر یہ بھی شرک کرتے، یہ بھی میرے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے، یہ میرے علاوہ کسی کو رکوع کرتے، یہ میرے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرتے، سبیل لگاتے تمہاری طرح، جس طرح سبیل حسین لگی ہوئی ہے، سبیل علی لگی ہوئی ہے، سبیل فاطمہ لگی ہوئی ہے، یہ میرے انبیاء ہیں، کسی گزرے ہوئے نبی ولی کا سبیل لگاتے، کسی کی پکار لگاتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کا سب کیا کرایا برباد کر دیتا، تم کیا چیز ہو۔ اور آخری نبی کو کہا گیا اور کہا سارے نبیوں کو یہ کہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ سمجھانے کے لیے انبیاء شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن بتایا شرک ایسی نجس چیز ہے، اللہ کو گالی ہے، اللہ کو گالیاں دینے کے بعد پھر تہجد گزاریاں پیش کرتے ہو کہ ہم تہجد میں دعائیں مانگتے ہیں، تمہاری تہجد کی دعائیں، تمہارے عمرے، تمہارے حج، تمہارے سب کچھ برباد کر دیے جائیں گے شرک اور کفر کی وجہ سے، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا اس کی معافی نہیں ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ کا وعدہ ہے، شرک کے علاوہ کا وعدہ ہے، جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور سنو جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو اس نے تو گمراہی سے گمراہی میں بہت دور نکل گیا جس نے شرک کیا۔ یہ ہے صحیح معنوں میں من النور الی الظلمات، یہ ہے نور سے ظلمات میں چلا گیا ہے۔
اور ان کی الٹی کھوپڑی جو ایمان کی طرف آئے، جو اللہ کے سجدے کی دعوت دے، اللہ کے رکوع اور اللہ کے دین کی دعوت کو بلند کرے، کہتے ہیں یہ من النور الی الظلمات، یہ نور سے ظلمات میں چلے گئے ہیں، یعنی اللہ کی بندگی یہ ظلمات ہے ان کے نزدیک، اور یوسف علیہ السلام کی بندگی اور نبیوں کی بندگی اور حسین رضی اللہ عنہ کی بندگی یہ روشنی ہے ان کے لیے۔ تو ان کی اصل میں بالکل کھوپڑی الٹی ہو گئی ہے، مشرک الٹا ہو جاتا ہے، اس کی کھوپڑی الٹی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اپنا وبال بھی اٹھائے گا اور لوگوں کا وبال بھی اپنے اوپر اٹھائے گا۔ اس کو اس وقت ہوش آئے گی جب یہ مریں گے، مرنے کے بعد ان کو وہ آگ لگنے والی ہے، ایسا پچھتاوا، ایسا شدید پچھتاوا ہے، پھر کبھی واپسی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پچھتاوے سے سب کو بچائے اور ان کے فریب سے بچائے، اور ہمیں ایمان خالص کے اوپر اللہ تعالیٰ جم جانے کی، ہم تعداد کو اب نہیں دیکھیں گے، پہلے تعداد کا، اب ایمان خالص کا معاملہ ہے اللہ کے بندوں، نہ ہم کسی کے پیسے کی طرف وسائل کو دیکھتے ہیں، ہمارا مالک پوری کائنات کا مالک ہے، وہ انشاءاللہ وسائل پیدا کرے گا، نہ ہم کسی کی بڑی پگڑی کی طرف دیکھتے ہیں، بڑا علم والا حضرت صاحب مدرسی سے فارغ التحصیل ہیں، ازہر یونیورسٹی سے آئے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور اس کے مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر لے ہیں جی، اور وہاں جناب بڑے مدرسے یہ چلا رہے ہیں، یہ مسجدیں بنا رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھنی ہیں، ایمان خالص دیکھنا ہے، اس کے اوپر کلمے کے اوپر اس قوم کو اکٹھا کرنا ہے، قوم کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر، ایک طرف اللہ کے ماننے والے ہوں گے، ایک طرف یا اللہ مدد کہنے والے اور اللہ کی بندگی، اللہ کا رکوع، اللہ کے سجدے، اللہ کی نظر و نیاز، اور دوسری طرف پوری قوم ہوگی جو غیر اللہ کے سجدے ہوں گے، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، مسلک پرست ہوں گے، یوسف علیہ السلام کو سجدے ثابت کرنے والے، اور ان کی نظر و نیاز حسن و حسین کی سبیلیں لگانے والے۔ قوم اس طرح دو حصوں میں تقسیم ہوگی انشاءاللہ اس دعوت توحید سے، اور پھر وہی معاملہ ہوگا جس طرح پہلے ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ یہ قوم ہے، یہ اس کی اصلاح اسی طریقے سے کی جائے گی جس طرح میں کر رہا ہوں، اور آئندہ جب کبھی کی جائے گی اسی طرح جس طرح پہلوں کی ہوئی ہے۔ بالکل میرے بھائیو، یہ خالص ایمان کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ سبیل المومنین ہے، یہ سبیل المومنین ہے، یہ مومنوں کا، مومن ہوں اور فرقے بنائیں، بریلوی ہوں، دیوبندی اہل حدیث ہوں، شیعہ چکراوی، مومن بنے، اور بتاؤ یہ مومن ہے، اور اصلی مومن وہ جو اولین درجے کے مومن ہیں ان کو لان تان کرتے ہیں۔ ان کو دیکھو، اندازہ لگاؤ، یہ ابوبکر صدیق کے دشمن، عمر بن خطاب کے دشمن، عثمان رضی اللہ عنہ کے دشمن، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن، ان کو جو مومن کہے اور ان کو جناب کہے کہ یہ مومنین ہے، یہ ایرانی انقلاب ہے، اسلامی انقلاب ہے، اور یہ افغانی انقلاب، یہ اسلامی انقلاب ہے، تو بتاؤ پھر شیطانی انقلاب کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اسلامی انقلاب آئے گا، توحید کی دعوت کی وجہ سے آئے گا، رد شرک کی وجہ سے آئے گا، کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر آئے گا، اور انشاءاللہ یا تو اس راستے میں ہماری جان جائے گی یا یہ دین غلبہ پکڑے گا انشاءاللہ۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔